مرشد سید فقیر شاہ بخاری باج ماتما والی بلند صلوات ایک مرتبہ پھر اپنی زبان کو صلوات کی عبادت سے مرتب فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین صاحب دعوت نبویہ والصلاة الحیدریہ والعصمت الفاطمیہ وحلم الحسنیہ وشجاعت الحسینیہ وعبادت السجادیہ ومعاصر الباکریہ وآثار الجعفریہ وعلوم القزمیہ وحجج الرضویہ وجود تقویہ ونقاوت نقویہ والحیبت العسکریہ وغیبت الہیہ مولانا صاحب العصر الزمان صلی اللہ محمد والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین ولعنت اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا ھذا الى یوم الدین وبعد یوم الدین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب صلوات اتنی بلند پڑھیں کہ آپ کی صلوات میں ملائکہ شامل ہو جائیں صلی اللہ محمد اپنی دعاؤں کی قبولیت کے لیے ایک بلند اور صلوات پڑھیں بیماروں کی شفا کے لیے ایک بلند اور صلوات پڑھیں قرض کے غائب سے ادا ہونے کے وسیلے کے لیے بلند اور صلوات حاضر گرامی قدر اشکان رسول خدا محبان آلہ و عزدران نظم کربلا اس تاریخی علمی ادبی اور روحانی دعوت فکر اور عشرے کی آج دوسری مجلس آپ حضرات کی پاکیزہ سماعتوں کے لیے ہدیہ ہے کل بھی عرض کیا تھا آج میں کہہ دیتا ہوں کہ کوئی دعویٰ نہیں علمیت کا یا عالمیت کا بس یہ فخر ہے کہ آل محمد کے دروازے کا مکتبے کا چھوٹا سا طالب علم زندگی گزر گئی اسی دشت کی سیاہی میں ساتویں پشت ہے شبیر کی مداحی آل محمد کے ذکر سے منسوب ہونا یہی ہماری عزت ہے یہی ہمارا وقار ہے یہی ہماری بقا ہے یہی ہماری نجات ہے اور یہی ہماری شفا ہے گفتگو کا حسن یہ ہوتا ہے کہ جہاں پہ گفتگو چھوڑو وہیں سے گفتگو چھیڑو کیونکہ یہ ایک مجلس نہیں ہوتی کہ ادھر ادھر کی باتیں کر کے ٹائم پاس کیا جائے یہ عشرہ محرم ہوتا ہے اور اس کا باقاعدہ ایک عنوان ہے ہمارے پیارے بھائی جنرل سیکرٹری صاحب میرا نام زین سے حضور نکل گیا عزیز بھائی مولا زندگی سے سلامتی عطا فرمائے اللہ سب کے پورے سندر راجگان کوٹ کے جتنے راجہ برادری ہے ان کے چھوٹے ان کے بڑے ان کے بچوں تک اللہ سب کو زندگی سے سلامتی عطا فرمائے جو اتنی محنت سے اس ادارے کو لے کے چل رہے ہیں اور جیسے کہ میرے بھائی راجہ عمران صاحب نے بھی فرمایا مجھے نہیں علم تھا مجھے بھی ان کے اعلان کے بعد پتہ چلا کہ انہوں نے ماشاءاللہ 7 جگہ لے لی ہے تو ادباً عرض کروں گا کوئی زبردستی نہیں ہے لائق رہا فی دین میں جبر نہیں ہے آپ جتنا پاسبل ہو سکے اپنے توفیقات کے مطابق آپ نے کے ساتھ مکمل تعاون کروانا ہے کہ ہم اپنے گھر کتنے خوبصورت بناتے ہیں لیکن حسین تو اس کا گھر ہونا چاہیے نا جس کا بھائی حسن ہے اللہ کو سلامت ایک بلند کرو صلوات پر یا محمد
خدا سے یہ شاہد بخاری صاحب کی خدمات کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. آئیے بات کو آغاز کرتے ہیں. کل میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی آپ سے پوچھے، میں ہوں گا انشاءاللہ جو شکدہ پر شہزاد، لیکن ذرا آہستہ. نوجوان سید اللہ تعالیٰ زندگی سے اسلام کی عطا فرمائے. انتہائی مشہور ہوں سادات عظام کا کہ وہ دعاؤں سے اس غلام کو یاد رکھتے ہیں، یہ ان کا شکر گزار ہوں. اسلام اگر کوئی پوچھے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے، میرے بہت پیارے مقدم بھائی جان فخر پنجاب جناب سید امیر شاہ صاحب کھلے والے سیدہ سے وہ تشریف لائے. اللہ تعالیٰ ان کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اسلام کی اگر کوئی تعریف پوچھے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے، چونکہ ہمارا عنوان ہے شہادت گواہی کل آپ کو پتہ ہے، تو اسے کہہ دینا کہ اسلام شروع ہوتا ہے دعوت ذوالعشیر سے، اسلام مکمل ہوتا ہے میدان غدیر میں. توجہ بہت توجہ چاہتا بھائی صاحب. اسلام شروع ہوتا ہے بھائی امجد بات یوم دعوت ذوالعشیر سے اور اسلام مکمل ہوتا ہے میدان غدیر پہ. اگر مجھے اجازت ہے بھائی ندیم انجم صاحب تو میں جملے کو ذرا تبدیل کروں. عشیر میں دسترخوان ابو طالب تھا. تھوڑے ٹھنڈے بول رہے ہیں. عشیر میں دسترخوان ابو طالب علیہ السلام تھا اور غدیر میں اس کے بیٹے کی ولایت کا اعلان تھا. تو پھر مجھے ٹنکے کی چوٹ پہ کہنے دے جو ابو طالب کا منکر ہو اس کا اسلام شروع نہیں ہوتا. جو علی کی ولایت کے اقرار نہ کرے اس کا اسلام کو کہتے ہیں. ہائے ہائے تو جو ہے نا مولا آپ کو زندگی دے. بسم اللہ. ہائے ناری. لیکن میرے بزرگ نے نعرہ لگایا جوان بھی خاموش ہے. یہ جو نعرہ جوانوں پہ بحث کرتا ہے. بسم اللہ بیٹھ. اسلام شروع ہوتا ہے غدیر سے عشیر سے، اسلام مکمل ہوتا ہے غدیر کے اعلان. اسلام کا آغاز دعوت ذوالعشیر کا آغاز یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کرامت عباس قدری زندہ ہو اور وہ مجلس میں جہانگیر بھائی جناب ابو طالب کا ذکر نہ کرے. خدا مجھے اس کے لیے زندہ نہ رکھے. مولا زندگی دے، صحت دے، سلامتی عطا فرمائے. میرے مسلمان بھائیوں، میں لڑانے نہیں آیا. میں یوکے میں اتحاد البین المسلمین کا تحفہ لے کر آیا ہوں. پیار کی شمع جلانے آیا ہوں تاکہ کوئی کسی کو کافر نہ کہے، کوئی کسی کا کرتال نہ کرے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کردار سے پھیلا ہے. اللہ کو سامنے رکھے. اسلام تلوار سے نہیں پھیلا، اسلام کردار سے پھیلا ہے. اور میں بڑی مدت کے بعد ایک اپنے بھائی کی زیارت سے مشرف ہو رہا ہوں، جناب سید کیسر بخاری صاحب. انہوں نے مجھے شاید نہیں پہچانا ہوگا when I was student، لیکن میں نے جی بسم اللہ پاک سید آپ سے سلامت رکھے. میں نے ان کو پہچان لیا لاہور سے اور ہمارے ماشاءاللہ لاہور کی ایک تاریخ کا حصہ ہیں اور تنظیمی حوالے سے ان کی بڑی خدمات ہیں. مولا آپ کو سلامت. اسلام شروع ہوتا ہے دعوت ذوالعشیر سے، اسلام مکمل ہوتا ہے یوم غدیر پہ. عشیر میں بھی گواہی ہے. آگے میں اپنے لاتا. عشیر میں بھی گواہی ہے، غدیر میں بھی گواہی ہے. فرق صرف اتنا ہے کہ اسلام شروع ہوتا ہے علی ولی اللہ کی گواہی سے. کیا رہے کہ نہیں؟ اسلام شروع ہوتا ہے علی ولی اللہ کی گواہی سے. اسلام مکمل ہوتا ہے محمد رسول اللہ کی گواہی پہ. اب قرآن کہتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان. احسان کا بدلہ احسان ہے. ہزاروں کافروں کی موجودگی میں میرے علی نے کہا تھا یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. نبی نے کہا احسان کا بدلہ احسان ہے. تو نے کافروں میں کہا ہے کہ یہ رسول اللہ ہے، میں صحابہ میں بتاؤں گا یہ ولی اللہ ہے. تو جو ہے دونوں ہاتھ بلند کر کے حیدری. جناب سیدہ سلامت. میری آقا زادی آپ کو سلامت. ایک بار آپ کیا سلوات پڑھ دیجیے. اللہم صلی علی محمد سلامت. تو جو ہے اسلام شروع ہوتا ہے گواہی سے. یہاں دعوت تھا میرے بھائی رات بیٹھ روڈ میں بھی تھے. رات دعوت تھا مولا آپ کو زندگی سے اسلام کی دعوت فرمائے. میرے حضور نے فرمایا کون ہے
جو آج میری گواہی دے. یہ جملے اب میرے نہیں، قبلہ اعظم حسین زیدی صاحب کے. میری ایک عادت ہے جس میں اپنے سینئر کا جملہ پڑھوں، بامیر شاہ جی میں نام لے کے پڑھتا ہوں، کیونکہ علمی خیانت معاف نہیں ہے. بے شک کیا بات ہے قبلہ جیو. اب پیسہ ایک سے دوسرے کو منتقل ہوتا ہے، دوسرے سے تیسرے سے، بس. مگر علم کی امانت نسلوں میں منتقل ہوتی ہے، اور جو ورثہ نسلوں میں جانا ہو اس میں خیانت مت کریں. قبلہ زیدی صاحب سے کسی نے پوچھا، قبلہ یہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ کہنا چاہیے؟ بھائی سبحان اللہ. زیدی صاحب نے کہا بھائی دیکھو اسلام تو شروع ہی اسی سے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا حضور ہم سمجھے نہیں. انہوں نے کہا جناب علیہ السلام نے فرمایا تھا میں گواہی دیتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور میرے نبی خاتم النبیین ہیں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. اب سب سے پہلے توجہ، یہ جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ ہے، چونکہ تبلیغ کی گفتگو ہے، ہمارے برادران اہل سنت بھی آتے ہیں اور ہمارے ممبر سے دل شکنیاں نہیں ہوتی. یاد رکھیے جو مکتب تشیع کا جو ممبر ہے، میں اداکاروں کی بات نہیں کر رہا، ازاداروں کی بات کر رہا ہوں، میں خطیبوں کی بات کر رہا ہوں، دکانداروں کی بات نہیں کر رہا، میں لڑانے والوں کی بات نہیں کر رہا، ملانے والوں کا پیغام ہے. یہ فرما دیا تھا کسی گورے کو کسی کالے پر، کسی کالے کو کسی گورے پر، کسی عربی کو کسی عجمی پر، کسی عجمی کو کسی عربی پر، کوئی فوقیت نہیں اللہ ماں سوائے کے جو تقوی میں بلند ہے. اللہ نے ہماری گفتار نہیں دیکھنی، تقوی دیکھنا ہے. میرا علی ہے امام المتقین، متقینوں کے امام. سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام کی صاحب. آگے بڑھ رہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، یہ نبی کی سنت نہیں. میں نے کوئی اتنی مشکل بات نہیں کی کہ آپ خاموش ہیں. آگے بھی بڑی زمانت سے گیا اللہ تعالیٰ آپ کے ساتھ. الصلاۃ والسلام علیکہ شاہ جی یا رسول اللہ کہنا یہ میرے نبی کی سنت نہیں. بسم اللہ ماشاءاللہ. اس لیے کہ نبی اپنے منہ سے کبھی بھی نہیں کہے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. بسم اللہ جیو. آدم سے لے کر عیسیٰ تک تمام نبیوں پہ واجب ہے کہ وہ میرے نبی کی اطاعت کریں. نبی پہ واجب نہیں ہے کہ وہ نبیوں کی اطاعت کریں. تو جب آدم سے لے کر عیسیٰ تک کوئی نبی میرے مصطفیٰ جیسا نہیں تو صدقے کی کھجوریں کھانے والا یہ سلام پر دیجیے محمد محمد. ایک دیوانہ ادبی جملہ عدیہ ہے آپ کی نظر کر رہا ہوں میرے پیارے مسلمان بھائیوں. سو سویٹ ڈیئر مسلم برادرز، خدا را کسی مسلک کے حسد میں آپ نے غور نہیں کیا جملے میں، کسی مسلک کے حسد میں میرے نبی کو اپنے جیسا نہ کہنا. اللہ کی کائنات میں کوئی ماں نے بیٹا نہیں پیدا کیا جو میرے نبی جیسا ہو سکے. مولوی اسے کہتے ہیں جو جوتا پہن کر مسجد میں نہ جا سکے، محمد مصطفیٰ اسے کہتے ہیں جو جوتوں سمیت عرش میں چلا جائے. ہمارے ہاں یہ ہے میرے نبی کی عزت، یہ ہے میرے نبی کی شان. میں انشاءاللہ مجالس میں رائے صاحب ثابت کر کے جاؤں گا کہ جو الزام تراشیاں کرتے ہیں، جو بے باکیاں کرتے ہیں کہ شیعہ، میں پلیٹ فورم میں بھی کہہ رہا تھا کہ شیعہ جو ہیں یہ علی علیہ السلام کو نبی سے بڑھاتے ہیں. مجھے قسم ہے آدم کی عزت کی، مجھے قسم ہے نوح کی نجابت کی، مجھے قسم ہے ابراہیم کی خلت کی، مجھے قسم ہے اسماعیل کی ذباحت کی، مجھے قسم ہے موسیٰ کی روحانیت کی، مجھے قسم ہے عیسیٰ کی روحانیت کی، مجھے قسم نبی کے ختم نبوت کی، مجھے قسم سیدہ کی طہارت کی، مجھے قسم علی علیہ السلام کی ولایت کی، مجھے قسم جناب حسن کے امن کی، مجھے قسم حسین کی شہادت کی، مجھے قسم جناب سجاد کی عبادت کی، مجھے قسم محمد باقر کے علم کی، مجھے قسم جعفر صادق کی صداقت کی، مجھے قسم موسیٰ کاظم کی صبر کی، مجھے قسم رضا کے معجزات کی، مجھے قسم سرکار تقی کی تقاوت کی، مجھے قسم سرکار نقی کی نقاوت کی، مجھے قسم غیبت عسکری کی، مجھے قسم غیبت مادی کی. شیعہ مر جاتا ہے اتنی قسمیں نہیں اٹھاتا لیکن جو نہ بول سکا مجھے قبر تک دکھے گا. آپ کا بولنا ہمارا آکسیجن ہے. اور جہاں تک قیامت واضح کی آواز جا رہی ہے یو کے سے لے کے نجف تک، نجف سے لے کے کربلا تک، کربلا سے لے کے شاملہ تک، شاملہ سے لے کے مشہد تک، مشہد سے لے کے پاکستان تک، ہر جگہ پہنچو. کافر ہے وہ بندہ
جناب سیدہ آپ کی زندگی صحت سلام کے ساتھ اب اس سے بڑا میں حلف نہیں دے سکتا. میں نے کل بھی عرض کیا کہ شیعہ مذہب کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے اشہد اللہ الہ الا اللہ میرا اللہ وحدہ لا شریک ہے, نبی خاتم النبیین ہے, جناب علی علیہ السلام شہنشاہ ولایت ہے, عصمت و امامت کا سلسلہ جو ہمارے سب سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, یہ کہنا نبی کی سنت ہے. ماشاءاللہ صحابہ نے بہت بات پہ کہا, بلکہ گفتگو سے لیٹر ہو گیا سجاد. صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے حضور کے ظاہری اعلان نبوت کے بعد کہا, اعلان نبوت سے پہلے تاریخ عالم انسانیت میں بھائی بخاری صاحب کے لوگ آبا کس نے کہا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ, جب ظاہری طور پر 3 دن کے جناب علی علیہ السلام تھے, ورنہ میں اس علی کو مانتا ہوں جو آدم سے پہلے تھا. میں اسی کی بات کر رہا ہوں. کعبہ میں میرے مصطفیٰ نے ہاتھوں پہ اٹھایا اقرا یا علی, یہ جبریل کا اقرا نہیں ہے, یہ رسول اللہ کا اقرا ہے. اقرا یا علی, مولا پہلے سلام عرض کر لوں, خانہ کعبہ ہے, 3 دن کا ہے, ابو طالب کا شہزادہ, وارث ہے علم لدن کمال, امام المتقین, امام بشر, ساتھی کوثر, حیدر کرار اور میدان کا فاتح, ظاہری طور پہ ہیں 3 دن کے, چھوٹا سا ہاتھ اپنے ماتھے پہ رکھے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ. اب جو یا رسول اللہ کہہ رہا ہے وہ علی توجہ, وہ نبی کا توجہ, وہ نبی کا سنی نہیں ہے, وہ میرے مولا علی کا سنی ہے. اور جواب میں میرے نبی نے کہا علیکہ السلام یا ولی اللہ. اب جو علی ولی اللہ کہہ رہا ہے وہ علی کا شیعہ نہیں ہے, وہ نبی کا شیعہ ہے. سوچو اللہ اکبر, اللہ اکبر, سلام پڑھ دیجئے ہر محمد پر. خاموشی رہی, مولا کو زندگی. سب سے پہلے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ میرے مولا علی کی زبان پہ جائے. اور کل میں آپ کو دلیل دے چکا سرکار کے آتے ہی کل امام اور علی ولی اللہ میرے نبی نے فرمایا. اب جو علی ولی, دیکھیں جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تک کلمہ پڑھے وہ مسلمان ہے, اسے کافر نہ کہیں. میں شیعہ خطیب ہو کے اعلان کر رہا ہوں, حدیث سے رسول کی روشنی میں کر رہا ہوں, سیاستہ کو سامنے رکھ کے کھڑا ہوں. سیاستہ کی 4 کتابوں میں میرے نبی کی یہ حدیث محترم ہے, مختلف حوالوں سے, صحیح بخاری میں بھی ہے, صحیح مسلم میں بھی ہے, اور سنن ابن داؤد میں بھی. ایسے میرے نبی نے فرمایا خبردار اگر تمہارے سامنے کوئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے تو اسے کافر نہ کہنا. اب مجھے نہیں پتا کون نبی کی مان رہا ہے. ایک شیعہ مجتہد کا نام لو جس نے کبھی کہا ہو کہ فلاں مسلک کافر. منبر میں بیٹھ کے کہہ رہا ہوں, کہہ رہا ہوں کہ موجودگی میں کہہ رہا ہوں. ایک مجتہد کا نام, ایک فقیہ کا نام, ایک علامہ کا نام لو, ایک خطیب کا نام لو, ایک شاعر کا نام لو, ایک ذاکر کا نام لو, ایک ماتمی بتاؤ, ایک سب ماتم بچھانے والا خاتم مجلس بتاؤ, ایک سویلین شیعہ بتاؤ جس نے کسی مسلمان کو کافر کہا ہو. ہم کسی کو کافر نہیں کہتے. دیکھو ہمارا سب, تم ہمیں کافر کہتے ہو, ہم تمہیں بھائی کہتے ہیں. پتہ نہیں کون سمجھ رہا ہے جملے کو. تم ہمیں کافر کہتے ہو, ہم تمہیں اپنا مسلمان بھائی کہتے ہیں. جو جس کے پاس ہوتا ہے وہی تقسیم کرتا ہے. آج ایک اعلان مجھے کرنے دے, اتنا تو بولنے کا مجھے حق ہے, اتنی بھی کیا پابندی جو میرے جوان نہ بولا مجھے قبر تک دکھے گا. پیر امیر شاہ جی میرے کہا رہیے گا, پاکستان میں جا کر ہمیں کافر کافر کہنے والوں آؤ کرامت باز حیدری آج دعا مانگ رہا ہے منبر حسین پر بیٹھ کر 223,000 محرم کے اس دوسری مجلس میں کرامت باز حیدری دعا مانگ رہا ہے. یا اللہ ان کو ایسا مسلمان بنا جیسا یزید تھا, ہمیں ایسا کافر بنا جیسا ابو طالب. ہائے ہائے بچو
یہ بولتے ہیں جذبے، یا اللہ انہیں ایسا مسلمان بنا جیسا یزید تھا، ہمیں ایسا کافر بنا، نعوذ باللہ من ذالک، نقل کفر نباشت، جیسا تاریخ میں انہوں نے ابو طالب کو کہا۔ اگلا فیصلہ نہیں سنو گے؟ یا اللہ جہاں یزید جائے، ہائے ہائے وہاں ان کو بھیج، جہاں ابو طالب جائے وہاں میں تو جو ہے نعرہ حیدری، زبان کے ساتھ دل بولا، ہاتھ اٹھا دشیا، زمین بولی زمین بولا، میرا مولا میرا مولا، نعرہ حیدری۔ اتنی بلند سلوات پڑھی آل محمد با، میرا اپنا جذبہ ہے نا جی، میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو دوسروں کو کہے نعرہ لگاؤ، خود لگاتے ہوئے شرم کرے۔ جیو کیا بات ہے جیو، کسی کی شیروانی معزز نہیں ہے علی کے نعرے سے، کسی کی ابا معزز نہیں ہے علی کے نعرے سے، کسی کی کبا معزز نہیں ہے علی کے نعرے سے، کسی کی لیڈرشپ معزز نہیں ہے علی کے نعرے سے۔ کوئی وزیر ہو تو چھوتے پر، کوئی مشیر ہو تو چھوتے پر، ہم مانتے اسے ہیں جو علی کو مانے۔ بسم اللہ بسم اللہ، سلام علیکم۔ کیا بات ہے قبلہ جیو، جی کرو میرا بیٹا، حیدری روائی کل کوشش کی جگہ سوال مجھے بٹھا دیا کرے۔ حیدری، کیا بات ہے، یاد جیو جیو کیا بات ہے جیو۔ علامہ سید عرفان حضراتی شہید ایک جملہ کہا کرتے تھے، یا علی مطلب قربان اے بے نیاز اللہ کے بے نیاز ولی، واہ 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 واہ، اے میرے پاک اللہ کے عظیم حسین اب، یا علی میں آپ کے قربان، آپ سمجھ میں آگئے تو اولڈم کے 5 برس کے بچے کی، آپ نہیں سمجھ میں آئے تو 70 برس کے ابو جہل کی، اور کرے تو یہ ہے نا مزاج۔ الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، سب سے پہلے کسے فرمایا؟ جناب علی علیہ السلام۔ علی بن اللہ کسے فرمایا؟ میرے آقا رسول اللہ۔ تو جب علی اور نبی دو نے تو شیعہ اور سنی کیوں جدا ہیں؟ ایک ہی چہرے کے دو بازو، ایک ہی جسم کے دو بازو، ایک ہی چہرے کی دو آنکھیں۔ اگر اجازت ہو میں حاضر بین المسلمین پر ایک فکر عرض کرتا چلوں۔ بابی شاہ صاحب جبلا، باقی اصل شاہ جی، ہمارے پنجاب کو پنجاب کہتے ہیں 5 دریاؤں کی وجہ سے، ٹھیک ہے، جہاں سے 5 دریا بیٹھتے ہیں، ماشاءاللہ بیشتر پنجاب سے تشریف فرما، جہاں 5 دریا بیٹھتے ہیں، جہلم، چناب، راوی، ستلج، بیاس وغیرہ وغیرہ۔ اچھا جہلم میں کیا ہے؟ پانی، ستلج پانی، چناب میں پانی، یعنی 5 دریاؤں میں پانی ہے۔ اچھا 5 پاک کرتے ہیں پانچوں سے وضو کیا جا سکتا ہے، 5 سے پیاس ہو جائے، 5 کا پانی فقہ کا اصول ہے، چلتا پانی کبھی ناپاک نہیں ہوتا، کھڑا پانی کبھی پاک نہیں ہوتا، کھڑا جو ہے وہ مضاف ہے۔ الحمدللہ شکر ہے خدا کا 4 دن مدرسوں میں گئے ہیں، فقہ آتی ہے نہیں کو کوئی پوچھے کہ یہ حوالہ کال کے دو، اللہ دے حوالے نہیں بھائی، اللہ کے حوالے چھوڑو، اب نیٹ کا دور ہے، بچے چاند سے آگے جاتے ہیں صاحب، اللہ کو زندگی دے۔ اچھا جی 5 دریاؤں کو پانی سے وضو کر سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، پانی ایک جیسا، مزاج ایک جیسا، صنف ایک جیسی، نو ایک جیسی، نام کیوں الگ ہے؟ جو لاہور شہروں سے کہا جی راوی، حالانکہ ہے پانی، جو جہلم سے گزرا میرے جیل میں بھائی بیٹھے ہیں، جہلم ہے پانی جنگی، ستلج سے گزرا ستلج، بیاس سے گزرا بیاس، تو جب ہمارے ہے پانی، ایک جگہ آتی ہے جہاں 5 اکٹھے ہو جاتے ہیں، صاحب ایک جگہ آتی ہے جہاں 5 اکٹھے ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں 5 ند۔ جب 5 ند پہ یہ 5 اکٹھے ہوتے ہیں تو پھر ایک سمندر میں جا کر گر جاتے ہیں۔ اب دنیا کا کوئی ایکسپرٹ یہ پہچان نہیں سکتا سمندر میں جا کر کہ ان میں جہلم کون ہے، ہائے ہائے ہائے
میں رابی کون ہے، ان میں جناب کون ہے، ان میں ستلس کون ہے، ان میں پیاز کون ہے؟ میرے مسلمان بھائیوں، شیعہ رہو، سنی رہو، دیوبندی رہو، نقشبندی رہو، اہل حدیث رہو، آؤ فرقہ ختم کراؤ، ایک جگہ پہ آ جاؤ، اس دروازے کو پنجتن پاکا دروازہ کہتے ہیں، اکٹھے ہو جاؤ، توحید تک لے جائیں گے، پھر پتہ نہیں چلے گا ان میں شیعہ کون ہے، سنی کون ہے، دیوبندی کون ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سلوات پڑھ دیجئے محمد پر۔ ایسے نہیں بنا تو سلوات پڑھیے خاندان سارا۔ اللہم صلی علی محمد و اچھی سٹیٹس ہے اس تاریخ کا۔ آج لمبے فضائل نہیں پڑھ سکوں گا، کل سوا گھنٹہ مجلس چلے گی، چونکہ مجھے اپنے مخدرات بیٹیوں بہنوں کا احساس ہوتا ہے جنہوں نے دور دور جانا ہوتا ہے، اور میں آج ایک فضائل کا جملہ اپنی پاکیزہ بیٹیوں کی نظر کر رہا ہوں۔ میری بیٹیوں، پردے کی بہت اہمیت ہے، اتنی اہمیت اس پردے کی کہ آپ کی سوچ ہو۔ اچھا اب نہ کہہ دینا دیکھا آخر مولوی نکلا نہیں بولتے، ہم تو اچھا والا سمجھے تھے کہ صرف نعرے ہوں گے، یہ تو مولوی نکلا۔ بھائی یہ پردے کا درس مولوی کا نہیں مولا کا ہے۔ مولوی تو صرف بیچارہ پہنچاتا ہے، وہ تو پوسٹ میں اٹھاتی ہے، آپ تک پیغام پہنچاتا ہے۔ الحمدللہ یہ حکم تو معصوم کا ہے۔ اچھا خوبصورت بات ہے ندیم انجم بھائی، آپ بی بی کے روزے پہ گئے، جناب سید آپ کو سلام رکھے، جو چیز اللہ کو پسند آتی ہے اسے پردہ دیتا ہے۔ واہ 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 واہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، جو چیز کیا اللہ کو بات، پسند آتی ہے اللہ اسے پردہ دیتا ہے۔ اللہ کو کعبہ پسند آیا، تھوڑی سی محنت آپ بھی کر لیں، میں اتنا بول رہا ہوں تو اللہ کو کعبہ پسند آیا، اوپر پردہ دے دیا۔ اللہ کو قرآن پسند آیا، اوپر پردہ دے دیا۔ اللہ کو پاج پسند آئے، اوپر چادر دے دی۔ اللہ کو باما پسند آیا، پردہ حیبت دے دیا۔ اب جو پردے کا منکر ہے، جو پردے کا منکر ہے معافی کے ساتھ، وہ ان کے خلاف ہے۔ جیو جیو، کعبے میں جا کر کعبے کا طواف کرے تو فضول، وہ قرآن کی تلاوت کر کے چادر کیے بغیر برہنہ سر کرے تو ثواب نہیں۔ بے شک بے شک، کبھی ایسی بات بھی سن لیا کریں تو جو ہے آپ کی اللہ جسے پردے کی ضرورت نہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ہے، نبیوں سے بات کی پردے سے۔ کائنات کی سب سے اعلیٰ و عرفہ توحید سے بڑھ کے کوئی نہیں، توحید جیسا کوئی نہیں، اللہ پردے میں، واہ 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 واہ، اللہ خود پردے میں۔ تو جو اللہ پردے کو پسند کرتا ہے وہ اللہ والا کیسا جو پردہ نہ کرے۔ صلوات پڑھ دیجیے محمد پر۔ پہلی وحی آئی میرے حضور پر ظاہری طور پہ غار حرا میں، یہ خاموشی نہیں۔ بسم اللہ، ہر بات پر وہ کرائے کے لوگ آگے سے اٹھیں تو مجلس ہے، اوہ ہو علامہ صاحب نے پھٹیاں توڑ دیں۔ پڑھا کیا کوئی پتہ نہیں، کوئی آیت پڑھی نہیں، کوئی حدیث پڑھی نہیں، کوئی ارشاد معصوم پڑھا نہیں، مجلس پڑھی سوچنے کا مقام۔ دنیا چاند سے آگے چلی گئی، ہم ابھی تک تنقید کے خنجر سے، ہم ابھی تک تنقید کے خنجر سے شریعت کی رگ کو کاٹ رہے ہیں۔ جناب سید آپ کو زندگی دے صحت سلام کی طرف فرمایا، ہمیں من حیث القوم بتانا پڑے گا، ہم قوم ہیں، ہجوم نہیں۔ حضرت بھائی میں نے اردو ادب کا جملہ کہا تھا کہ یاد رکھنا اللہ مظلوم کے ساتھ ہے، ہجوم کے ساتھ نہیں ہے۔ اکثریت کے چکر میں نہ رہنا، اکثریت فرعون کے ساتھ فاتح موسیٰ، اکثریت نمرود کے ساتھ فاتح ابراہیم، اکثریت ابو جہل کے ساتھ فاتح میرا رسول، اکثریت یزید کے ساتھ فاتح حسین۔ اللہ کردار دیکھتا ہے، نواحی کا پہلی وحی میرے حضور پر ظاہری طور پر
وگرنہ میرا نبی خود قرآن ہے، مگر جو وحی کا انکار کرے وہ مسلمان ہے۔ بے شک اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ نبی خود قرآن ہے، مگر وحی کا انکار کرنے والا مسلمان ہے، کیونکہ قبلہ اللہ قرآن میں خود ارشاد فرما رہا ہے وَالنَّجْمِ ذَا مَا ضَلَّ صَاحِبُكُمْ وَمَا غَوَىٰ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ۔ قسم ہے تارے کی جب ٹوٹا میرا حبیب نہ پھولا نہ پھٹکا، نہ نسیان ہوا نہ ہذیان، اور اس وقت تک نطق نہیں کرتا جب تک میری وحی نہ آئے۔ یہ خاموشی نہیں، حضور اپنے لب مقدس نہیں کھولتے جب تک وحی نہ آئے۔ حضور وہی کہتے ہیں جو وحی کہتی ہے، اور وہی آتی ہے جو حضور چاہتے ہیں۔ پتہ نہیں اور کیا رہے کرے جو بات۔ آج کی گفتگو تھوڑی سی مشکل ہے، ناروں والی گفتگو کل ہوگی، لیکن آج اس کی ابتدا حضور غار حرا میں اچھا کسی سے پوچھے کیوں جاتے تھے تو سارے مورخ کہیں گے عبادت کے لیے۔ کس کے لیے؟ اچھا عبادت کے لیے جاتے ہیں۔ اچھا کس حیثیت سے جاتے ہیں عبادت کے لیے؟ محمد بن عبداللہ بن کر یا محمد رسول اللہ بن کر؟ بڑی اہم بات، بڑی اہم بات۔ محمد بن عبداللہ کی حیثیت سے جاتے تھے یا محمد رسول اللہ کی حیثیت سے جاتے تھے؟ اب اگر میں مسلمانوں کی تاریخ دیکھوں شاہ صاحب تو ان کی تاریخ کہتی ہے 40 سال کے بعد نبی بنے، لہٰذا ان کی تاریخ کے مطابق غار میں محمد بن عبداللہ جاتے تھے، شیعوں کے عقیدے کے مطابق غار میں رسول اللہ جاتے تھے۔ اور کیا کیونکہ فرشتہ کسی ابو یا ابن کے پاس نہیں آتا، فرشتہ منصب کے پاس آتا ہے، ذات کے پاس نہیں۔ بات تھوڑی منطقی ہے اور شیعہ قوم کی ذہانت سے مجھے مکمل یقین ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ حضور جاتے تھے رسول اللہ پر، پہلی وحی ہے۔ اچھا مسلمانوں نے لکھا کہ حضور امت کیا کروں گا، ناراض نہ ہونا، میں یو کے ہے نا تو بس پھر یو کے ہے، اور راجہ کی نصیحتیں بھی نہیں تو پھر قیامت باس حیدری کو کون روکے۔ ہاں میرے مزاج کو جانتے ہیں بابا جی، دکھ ہوتا ہے، خدا کی قسم اشتیان انگیزی نہیں کر رہا۔ بابا میر شاہ جی یہ ابھی تک مسلمان صحابہ اور آل محمد کے درمیان بحث کر رہے ہیں، پہلے اپنے نبی کی عزت کو سمجھو، غلاموں کے احترام بعد میں کروانا۔ ولی کا شیعہ نہیں تو صحابہ کے منکر ہو۔ ہم لوگوں نے صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کی عزت جتنی کی ہے کوئی کر نہیں سکتا، ہم نے یا علی کہنا صحابہ سے سیکھا ہے۔ تو یہ بولنے والا یا اپنی تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دریاؤں میں پھینک دو یا علی کا بکس چھوڑ دو، نہیں تو جلیل القدر صحابی کی میں روایت بیان کرتا ہوں جنہوں نے فرمایا تھا یا علی تو نہ ہوتا تو میں ہلا تو جو ہے نا ایسے نعرہ تکبیر، تینوں نعرہ لگا کر نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اتنی بلند سلوات پڑھی آلمان صحابہ سے میری ساری تقریر قربان اس جلیل القدر صحابی کی اس بات پر۔ یعنی آپ نہ ہوتے آگے چلو جناب سیدہ سلام علیہ گواہی کیا ہے؟ حضور غار میں، اب مسلمان کہتے ہیں جبریل تشریف لائے۔ اچھا کیسے عقل کے یتیم ہیں، اگر یہ میرا جملہ محمل ہو تو اسے اپنے دلوں میں جگہ نہیں سکتے، صرف خطیبانہ جملہ ہو اسے اپنے ساجد بھائی اذہان میں جگہ شاہ صاحب نہیں دیں۔ اللہ تعالیٰ کو زندگی دے۔ کہتے جی وہ جبریل آئے، انہوں نے کہا اقرا، نبی کو پڑھو، نبی نے کہا انا امی نعوذ باللہ من ذالک، لیکن کفر باشد، میں پڑھا لکھا نہیں، میں کچھ نہیں جانتا۔ جبریل نے کہا ڈھینے قریب گئے، سینے سے لگایا، بھینچا، حتیٰ کہ حضور کے عرق مبارک میں پسینہ نہیں کہتا، عرق مبارک جو ہے وہ چہرے سے نمایاں ہوا۔ انہوں نے کہا تو بڑے شفیق، آپ پریشان نہ ہوں، یہ پڑھیں اقرا کی سورہ علق کی پہلی 4 آیت کی تلاوت کی۔ حضور گھر آئے، توجہ فرمائیے گا، خاموشی نہیں ہے، مجھے کوئی زور سے بولنے کی ضرورت نہیں چونکہ بات بڑی زوردار ہے، میں اپنے نبی کی وکالت
تلاوت کر رہا ہوں. یہ جو کہتے ہیں نا شیعہ شان رسالت نہیں پڑھتے، جو آپ ہمیں بتاتے ہیں بالکل نہیں پڑھتے. آپ ہمیں بتاتے ہیں نا تاریخ میں، وہ بالکل ہمارے کسی بچے کو بھی نہیں آتی. ہمارا عالم اس کو بیان کرتے ہی نہیں. ہم اس مصطفیٰ کو جانتے ہیں جس کی واللائل زلفیں اگر چھلک دے تو رات ہو جائے، اگر اپنے چہرے مقدس کو اٹھا لے تو سورج کو بھیک مل جائے، اگر وہ مسکرا دے تو یاقوت و مرجان کو بدل مل جائے، اگر وہ چل پڑے تو لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد ما والد و ما ولد کی آیت سرزمین مکہ میں اتر آئے، اگر وہ حالت نماز میں کھڑا ہو جائے تو یا ایھا المدثر یا ایھا المزمل کی آیت زمین پہ اتر آئے، اگر وہی میرا نبی کعبے پہ چادر رکھ دے تو اللہ آیت بھیج دائے، وہی میرا نبی اگر قرآن کی تلاوت کر لے تو اللہ فرمائے یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین. وہ میرا نبی اگر چل پڑے تو قرآن کا اس شہر مکہ کی قسم آج جبریل سے پڑھانے والوں، جب آدم کو سجدہ ہوا تھا، جب آدم کو سجدہ ہوا تھا، جب بندہ چپ رہا مجھے دکھ رہے گا، جب آدم کو عرش پہ سجدہ ہوا تھا، آنکھیں کھول کے قرآن پر اللہ نے کہا تھا فرشتوں اگر تم آدم سے زیادہ علم رکھتے ہو تو یہ اسما پڑھو. آدم کے امام فرشتوں نے کہا ہم یہ اسما نہیں پڑھ سکتے، کہا پھر مانو آدم تم پڑھ. آدم نے کہا میرے پالنے والے یہ محمد ہے، تو محمود ہے، یہ فاطمہ ہے، تو فاتح سماوات والارض ہے، یہ علی ہے، تو اعلیٰ ہے، یہ حسن ہے، تو محسن ہے، یہ حسین ہے، تو قدیم الاحسان ہے. فوراً اللہ کی آواز آئی کیوں فرشتوں تمہارا علم زیادہ ہے یا آدم کا؟ آدم کا علم زیادہ ہے، پھر سجدہ کرو. بتام اللہ جن فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا تھا اس میں جبریل تھا یا نہیں؟ اور یہ بولنے والا فرشتوں نے سجدہ کیا تھا، یہ خاموشی نہیں. ان میں جبریل امین تھے یا نہیں؟ یہ تو سوال ہی اب سے ہے. سب فرشتے تو قبلہ بخاری صاحب بات سمجھ میں میری نہیں ہے. میں مجلس اتر کے واپس بریڈ فورڈ سے پڑھ کے انشاءاللہ آپ کے پاس آؤں گا، آپ مجھے کسی بڑے عالم کے پاس لے جائیں. میں سیکھنا چاہتا ہوں، سچی بات ہے. طالب علم شادی بسم اللہ پوچھنا چاہتا ہوں یہ جبریل نور تھا یا بشر؟ جبریل نور تھا یا بشر؟ نور. آدم نور تھا یا بشر؟ بشر. قرآن فرماتا ہے وَإِذْ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي خَالِقٌ بَشَرًا مِنْ طِينٍ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي. ابھی یاد کرو سوچو جب میں نے فرشتوں سے کہا مٹی سے بشر بنانے والا ہوں، جب سجا لوں اس میں روح شامل کر لوں پھر کرنا سجدہ. جبریل نور تھا نا، آدم بشر تھا نا. کوئی ماں نے بیٹا چنا ہے جو اللہ کے عدل پہ شک کرے؟ ویسے ان کے اصول دین میں تو اللہ عادل ہے ہی نہیں. نہیں اور کہہ رہے، نہیں اور کہہ رہے. میں نے بڑا لطیف اشارہ دیا ہے تو اللہ نے کیسے نوری کو کہہ دیا مٹی کو چھوڑ. بالکل نہیں اصطلاح ہے جو میں آپ تک دیا. شیطان جیسا ملعون جو سب عزازیل تھا بعد میں ابلیس ہوا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا. ٹھیک ہے. اچھا وہ دلائل دے رہا ہے اللہ کو، یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا. مٹی اوپر پھینکو تو نیچے آتی ہے، آگ جلاؤ تو اوپر جاتا ہے. تو جو اوپر جاتا ہے وہ نیچے آنے والے کو سجدہ کیسے کرتے ہیں؟ یعنی شیطان جیسے ملعون کو گوارا نہیں کہ وہ آدم کو سجدہ کرے، حالانکہ لعنتی ہے کیونکہ اللہ کے حکم کا انکار کر رہا تھا. تو جو ہے تو پھر جبریل نور ہے، آدم بشر ہے، پھر سجدہ کیا کیسے؟ اب ہمارے علماء حقہ نے آئے علماء تشیع نے اس کی تفسیر میں لکھا کہ آدم کی حیثیت قبلہ کی تھی. آدم کی حیثیت. اچھا جی آپ ادھر منہ کر لیں تو نماز ہو جائے گی؟ نہیں. ادھر کریں، ادھر کریں. میں قبلہ کے پیچھے پڑھ رہا ہوں، اب مجھے پتہ تھا بھائی یہاں اس طرف. ٹھیک ہے، ادھر منہ کیا نہیں ہوئی، ادھر منہ کیا نہیں ہوئی، ادھر منہ کیا نہیں ہوئی. سجدے کی ضرورت ہے آپ کو، سجدے کو ضرورت ہے کعبے کی.
آپ کو ضرورت ہے سجدے کی، سجدے کی ضرورت ہے کعبہ۔ اللہ فرماتا ہے معصومین کا ارشاد پاک ہے، علماء نے فرمایا آدم کی حیثیت، بہت بڑا آپریشن کرنے لگا، آدم کی حیثیت اس قبلہ کی طرف تھی جس کی طرف منہ کرنا تھا، اصل میں سجدہ تھا انوار خمسہ کو، اور یہ سجدہ تھا تعظیمی، واجبی نہیں۔ یاد رکھیے واجبی سجدہ صرف اللہ کو۔ میں اپنے خطیب ہونے کا حق ادا کرتا ہوں، بعد میں کوئی کیا رائے کرتا ہے کرتا رہے۔ میں ولایت علی کا کل بھی ذاکر تھا، آج بھی ولایت علی کا ذاکر، ڈنکے کی چوٹ پہ مانتا ہوں زندگی کی آخری سانس تک۔ میرا رضا کرنا ہے، ملتا علی کا صدقہ ہے۔ علی کو چھپانے والا شریف نہیں ہوتا، آئے ہائے بڑا تو سروج ہے، لیکن سجدہ صرف اللہ کو بس۔ تو اس سجدے میں جبریل شامل تھا کہ نہیں؟ تو سب کہیں گے تھے۔ تو جس جبریل نے بوجہ علم آدم کے سامنے سجدہ کیا، وہ اس کو پڑھائے گا جس کے صدقے میں آدم صفی اللہ ہے۔ سوال پر یار محمد بار۔ اب ایک آیت اور سنیں، میں آپ کی تھوڑی سی پریشانی دور کروں، مجھے ٹائم دکھانا ایک بار تو سلوات سے اللہم صلی علی محمد، ایک بار تو سلوات پر یار میں معافی چاہتا ہوں، بہت ٹائم ہو گیا۔ آج فضائل اتنا ہی، آخری بس جملہ فضائل کا، اس کے بعد فوری ذکر مسائل۔ سیدہ آپ کو زندگی دے، صحت دے، سلام دے۔ بھئیہ اپیل ہے کل سوال کو جب بتا دی گا تاکہ میں ایک گھنٹہ گفتگو مکمل کر سکوں، ورنہ بھائی لوگ تو کہتے ہیں زور لگانا پڑے گا، چلو 20 منٹ میرے ٹھیک ہے نہیں، حق ادا نہیں ہوتا۔ بسم اللہ بسم اللہ، کیا بات ہے، علی کے اعداد بھی 110 ہیں، علی کے اعداد بھی 110 ہیں۔ اب پتہ چلا لوگ روٹی حرام نہیں کہتے، نمک حرام کہتے ہیں، تو پھر فیصلہ کر لینا اسلام کی رگوں میں نمک ابو طالب کا ہے۔ اب مجھے نہیں بتانا کون مسلمان ہے کون کافر ہے، بس یاد رکھنا جو ابو طالب پہ بھونکے سمجھ لو نمک حرام۔ ہائے ہائے ہائے، نعرہ حیدری، اللہ اکبر۔ کل اسی سے گفتگو کو آگے لے کے چلوں گا اور نتیجے دوں گا، میرے اللہ نے چاہا، میرے مولا نے چاہا۔ گفتگو ذہن میں رکھ کے جائے گا کہ آدم نے سجدہ کیا بوجہ علم جناب آدم علیہ السلام کو، بس اللہ تعالیٰ آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ۔ سیدہ اسلام عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ آباد کس طرح سے گلشن فاطمی ہوا، کس کی نظر لگی کہ یہ گھر ماتمی ہے۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، اللہ آپ بیٹیوں کے پردے سلامت رکھیں۔ یہ بیٹا ضرور سے اٹھے گا، کوئی نوجوان ضرور، اللہ مولا آپ کو سلامت۔ بہت شکریہ جناب سیدہ، آپ کو کوئی غم نہ دے۔ روز نہیں مجھے بتانا تو میں کبھی بیٹھ کے مسائل نہیں پڑھتا، ہمیشہ کھڑے ہو کے پڑھتا ہوں استقبال میں، کیونکہ یہ اس کے مسائل ہیں جس کی پاک خمشیر میں بندے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ شرابیوں کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے بھائی کے مسائل پڑھتے۔ آج سے ہم باقاعدہ عشرے کے مضامین کے مسائل شروع کرنے لگا ہوں۔ آج ہے 2 محرم، یعنی شب 3 لگ گئی۔ مولا آپ کو کوئی غم نہ دے، غم حسین کے علاوہ پردیس میں بیٹھ کر آل محمد کو رونے والوں اللہ کرے کبھی بیٹیوں کے غم میں نہ رو۔ کل جو قیامت ہوئی مسائل کی، میں آپ کا شکرگزار ہوں، آپ نے ایسا استقبال کیا کہ سال بھر مجھے یاد رہے۔ بامیر شاہ جی آپ سے، بابیر کیسر شاہ صاحب، جتنے سادات ہیں، سیدزادہ آپ سے اجازت لے کر پہلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، جو رہنا چاہتی تھی اسے مسلمانوں نے نکال دیا۔ بیویوں کے ہرگز نام نہیں لینے، کوئی روئے بسم اللہ، کوئی نہ روئے بسم اللہ۔ اللہ میرے بھائی کو صحت کلی عطا فرمائے، آپ کی والدہ محترمہ کو بی بی پاک کی صحت عطا فرمائے، آپ کے دوست کو میرا مولا صحت کلی عطا فرمائے۔ آپ دونوں بھائیوں نے مجھے دعا کے لیے کہا تھا ولید کے دربار سے، بس میں نے پہلا جملہ کہہ دیا، حسین واپس لوٹے، گھر تشریف لائے۔ بھائی مزاج بہن نے چہرے انور کی تجلیاں دیکھی، بی بی نے رو کے کہا حسین کیا اماں کی قبر چھوڑنے کا وقت آ گیا؟
مولا آپ کو پیغام نہ دے غم حسین کے علاوہ. ابتدا ہے رونا اتنا ہے جتنا میری بیوی نے چاہا. ہاں میری بہنہ ہجرت کا وقت آ گیا, ہجرت کا وقت آ گیا. بھائی مدین میں جملہ کہہ رہا ہوں, صبح تک نہ روئیں, میں بیوی کا نوکر نہیں. مجھے ایک کاغذ دیجئے کہ عمران بھائی میں نے ایک سنت ادا کرنی ہے, کوئی ایک چھوٹا سا کاغذ دے دیجئے گا. مولا آپ کو سلامت رکھے. حسین حویلی میں تشریف لائے, تیاری شروع ہوئی. مولا آپ کو کوئی غم نہ دے. میں نے بیویوں کے نام نہیں لینے. اکبر کی بہن بیمار تھی, جو اپنی بہنوں سے ناراض ہو تجھے واسطہ بھی اکبر کا آج جانا اور اپنی بہن کے قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہنا معاف کر دے, کیونکہ بھائی غریب بھی مر جائے بہن پہنا جملہ کہتی ہے آئیو میرا نواب بھائی, آئیو میرا امیر بھائی, میری بیٹیوں کھول کے رونا, سر سے چادر نہ اترے. علی کے شیعوں کبھی زندگی میں شراب نہ پینا, اس شراب کی وجہ سے حسین کی 4 سال کی بیٹی ہاتھ چھوڑ کے کہتی رہی اور ضرب نمال اکبر کی موت کا مارا ہے. جزاک اللہ, جزاک اللہ, اللہ یہ ہے قبول فرمائے. اللہ اکبر. جس کا یقین ہے کہ اللہ نے ہاتھ روٹی کے لیے دیے وہ بے شک معصوم نہ, اور جس شیعہ کا یقین ہے کہ ہمارا مقصد تخلیق بی بی کے بھائی کا ماتم ہے وہ کنجوسی نہ کرے. عزادارہ معصوم کربلا حسین قریب آئے, میں نے پڑھ دیا, آپ نے سن لیا. یہ وہ جملہ ہے جو آج کہنے آیا. یہ خاموشی نہیں نا, قیامت ہے. حسین علیہ السلام کی آواز آئی, عباس. جی میرے پاک مولا. عباس ایک فہرست بناؤ, کس نے جانا ہے کس نے نہیں. میرے غازی کی کاغذ کے اوپر لکھا نصر من اللہ و فتح قریب. حسین نے دیکھا, عباس کیا لکھا ہے؟ مولا میں نے لکھا ہے نصر من اللہ و فتح قریب. بخاری صاحب اللہ بیٹی کا پردہ صبر. حسین کہتے ہیں عباس اسے کاٹ نہیں, چونکہ یہ قرآن ہے, اس کے نیچے ایک آیت اور ہے. مولا کون سے لکھوں؟ عباس لکھ قالوا انا للہ حسین کے عباس نے یہ آیت لکھی, کافرست بناؤ 72 شہداء لکھ. مولا حکم کر لکھ حسین ابن علی. ابھی بھی سوچ رہے ہیں اللہ جانے اگلے سال محرم کس نے دیکھنا ہے کس نے نہیں. اپنی زندگی کی ہر مجلس کو آخری مجلس سمجھ کے سنا کرو. لکھ حسین ابن علی شہید کربلا, عباس ابن علی شہید کربلا, اکبر ابن الحسین شہید کربلا, اصغر ابن الحسین شہید کربلا, قاسم ابن الحسن شہید کربلا, اور ابن جعفر عبداللہ شہید کربلا, محمد ابن عبداللہ شہید کربلا. حسین کا پاس لکھتا آیا لکھتا آیا. تجھے پتہ نہیں میں کیا پڑھ رہا ہوں. عزاداروں 72 مکمل ہوئے. عباس نے لسٹ رکھی, حسین کی آواز آئی, عباس ایک فہرست اور بنا. کہ مولا کس کے لکھو؟ کہ لکھ زینب بنت علی عشیر شاہ. عباس کی آواز آئی, مولا تیرا غازی مر جا. حوصلہ حوصلہ, کوئی بات نہیں, رونے کوئی جلدی نہیں, پورا پڑھوں گا بس آئے. میری بی بی میں کبھی نام نہ لیتا چونکہ میرے حسین کا حکم اس طرح تھا. لکھ بی بی ابن علی. اچھا ایک دفعہ بتا دی دوبارہ نہیں لوں. عباس لکھ شہزادی ابن علی. چلو میں جملے بدلتا ہوں, خدیم. عباس لکھ مادر علی اکبر ابن علی. اچھا پھر بدلوں, عباس لکھ مادر اون محمد ابن علی. اچھا جو آپ کی جس کی ہائے نہ نکلی اس کا اپنا نصیب ہے. میرے مولا نے فرمایا ہوگا عباس لکھ ثانیہ زہرا ابن علی. بخاری صاحب آپ نے کربلا کا میں شام میں بڑی ڈیوٹی دی. شہید محسن نقوی کو سنا, اللہ ان کے درجات پہ بلندی فرمائے. شہید محسن نقوی کہتا تھا مجھے نہیں پتا میں یہ جملے پڑھ پاؤں گا کہ نہیں, مجھے نہیں پتا سیدزادہ آپ سن پائیں گے کہ نہیں. مجھے ایک بات کا پتا ہے, رات کھل جاؤ گے
انشاءاللہ بستر پہ سونے لگو گے نا انشاءاللہ یہ جملے یاد آئے اتنا رو گے کہ لحاظ پھیک جائے گی میرے جوانوں تم ضرور رویا کرو عباس ہاتھ چھوڑ کے کہتے ہیں مولا حکم امام ہے ہاں عباس حکم امام ہے جب کہا نا حکم امام ہے غازی نے نام لکھا غازی شہنشاہ نے نام لکھا جانتے کیسے لکھا یہ بایاں ہاتھ رکھا آنکھوں پر یہ رکھا کاغذ زے کہیں لکھا چلے کوئی بات نہیں بندہ تھکا بھی ہوتا ہے زے کہیں لکھا یہ کہیں لکھا نون کہیں لکھا بے کہیں لکھا نام بکھرا بکھرا تھا علی کی بیٹی آگے بڑھی کہا لا میرے عباس میں دیکھوں تو نے اپنی بہن کے نام کیسے لکھا ہے ماتم کا جن کے ہاتھ کھلے کوئی بندہ ماتم کے بغیر نہ بیٹھے بی بی نے دیکھا زے کہیں تھا یہ کہیں تھا نور کہیں تھا بے کہیں تھا بی بی نے رو کے کہا عباس تو نے لکھ لیا بہن نے مان لیا جیسے میرا نام الگ الگ ہے اسی طرح تیری بہن کبھی کوفے جائے گی کبھی شام کبھی اسکلان کبھی دیان عباس تو نے حوصلہ حوصلہ جزاک اللہ آپ نے انہوں نے کہا جزاک اللہ جیوتی بھائی آپ نے اللہ اکبر مجھے صرف بیوی کی مجھے صرف شہزادی کی سواری باہر نکالنے تک مضمون پڑھنا ہے آگے تمہاری مرضی جتنا گریہ کر لیا میرے لیے کافی ہو گیا بی بی کی ذات کے لیے کم ہے عزاداروں ہوگی نا تیاری میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا اچھے جملے کو سارے مومن سمجھیں گے بالخصوص کو سمجھیں گے جس کے گھر ایک بھی بیٹی ہے بابا کیسے شاہ صاحب کے لوگ کعبہ 8 بیٹے ہو نا میرے گھر بھی بیٹی ہے ٹھیک ہے اللہ کی نعمت ہے ایک بیٹی ہو رات جب تھک کے جاتے ہیں نا ہم خدای قسم بیٹے بعض اوقات سو جاتے ہیں بابری شاہ جی بیٹی جاتی بابا سو جائیں آپ تھکے ہوں گے بابا میں پہنچ دباتی ہوں بابا میں آپ کا سر دباتی ہوں اس وقت بندہ کہتے ہیں میرے اللہ اگر تیرا حکم ہو ایک بیٹی اور دے دے میرا جنازہ سج جائے مرا تمہیں کوئی غم نہ دے غم حسین کا جب فہرست بڑھ گئی میرے جوان رو رہے قبل تو جوان روتا نہیں رو پڑے تو 40 سال روتا ہے کنجوسی نہ چلا جب فہرست بڑھ گئی اکبر کی بہن آگے بڑھی میں نے پڑھ دیا تم نے سن لیا بھائی ابھی چھوٹے ہو 13 سال کے بھائی کے ذہن میں آتا ہے شادی کروں گی بہنوں میں بحث چھڑ جاتی ہے ایک کہتی ہے جانا میں باندھوں گی میری بیٹیوں تمہارے لیے پڑھ رہا ہوں ایک کہتی ہے سیرہ میں باندھوں گی تیسری کہتی ہے اچھا تم نے اپنا حصہ لے لیا گھوڑے کی پاگ میں پکڑوں گی ایک کہتی ہے بھیا کو دودھ میں پلاؤں گی یہ بہنوں کی خواہش ہوتی روز بہن اور بھائی روز رسول کے قریب بیٹھتے تھے بی بی رو رو کے کہتی تھی بھیا علی اکبر جب تیری بارات ہوگی نا شیرہ میں سجاؤں گی بھیا مجھے شیرے کی اجازت دینا اکبر کہتے میں جا رہا ہوں جب میری بارات اٹھے گی شیرہ تو سجائے گی ماتم کر لینا جو رونے کے لیے آئے ہو آلیا آگے بڑھی چچا پاس فہرست دکھا آئے بھائی تمہاری بیٹیوں کا پردہ سب فہرست دیکھ بی بی نے پڑھا یہ بھی نام ہے یہ بھی نام ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے یہ بھی ہے بی بی کو بیویوں میں اپنا نام بی بی آہستہ سے کہتی ہے چچا باس چچا باس جی میری شہزادی اور سلام ہو عمر بنین کے بیٹے کا سلام ہو عمر بنین کے بیٹے کا یہ نہیں کہا بھتیجی جی میری شہزادی بابا چچا میں نہیں جاؤں گی باس نے روتے روتے کانپتا ہوا ہاتھ کا اشارہ حسین کی طرف کیا میری شہزادی امام بیٹھے ہیں امام سے پوچھ لو بی بی گئی عائشہ سے کہتی ہے بابا وعدہ کرتی ہوں بیمار ہوں پانی نہیں مانگوں کسی
مخدرات کو تنگ نہیں کروں گی بابا مجھے لے جا بابا میں اکبر کی بارات کے بغیر مر جاؤں گی اب جگر تھام کے بیٹھنا جو کہتے ہیں مجھے رونا نہیں آتا راجہ عمران اللہ تیری محنت کو قبول فرمائے اجازت دیتے ہو شہیدوں قیامت پڑھوں مسائل بنائی قیامت پڑھنے لگاؤں 18 بھائیوں کی لاوارث میں ہے جسے سمجھ آئی آئے کرے 18 بھائیوں کی لاوارث میں ہے آج اپنے وارثوں میں اونٹ پہ سوار ہوئی نبی کی رات کو تفصیل پڑھوں گا آج میرا بیٹا ہاتھ نہ بار میرے بیٹے دوبارہ پڑھتا ہوں 18 بھائیوں کی لاوارث میں آج اپنے 18 وارثوں میں بی بی کھڑی بھائی اللہ بیٹی کا پردہ سامنے راجہ عزیز بھائی دعا کیجئے مولانا نے فرمایا عباس میں سکتے یا تو میں سمجھا نہیں سکا یا آپ سمجھ نہیں سکتے اکبر بیٹا ہے نا قاسم بھتیجا ہے نا حسین نے کہا عباس جی آقا میری محسنہ کو سوار کرم جن کے ذہن میں نا مجلس گرم سب سوچتا ہے جو آل محمد کا مسائل سننے آئے اور پجان کے لیے رونے آئے وہ متوجہ رہے جب کہا نا سوار کروا قاضی اس طرح کھڑے پوری زندگی یاد رکھنا میرا جملہ یاد رکھنا ویڈیو پڑھنا ساری زندگی میرے قاضی نے حسین کو ایسے نہیں دیکھا ہاں ساری زندگی عباس ایسے کہا جی مرشد اور عباس جی بولا میری شہزادی کو سبحان بڑا امتحان تھا یہ عباس میں عباس نے سورہ یاسین پڑھا علی اکبر نے سورہ کوثر پڑھا قاسم نے سورہ طہ پڑھا آیتوں کی چھاؤں میں علی کی بیٹی سوار ہونے لگی سوار ہونے سے پہلے علی کی شہزادی نے عباس کو دیکھا عباس 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 جی مرشدزادی آج مجھے سوار کر رہا ہے نا اچھا علی کے بیٹے وعدہ کر کبھی پھر مجھے اونٹ میں سوار ہونا پڑا تو سوار کروائے گا اور سروں کے ماتم کر عباس کی آواز آئی بی بی اگر میرے ہاتھ ہوئے کیا بات ہے سبحان اللہ کیا پرسا ہے بی بی اگر میرے ہاتھ ہوئے نوکر سوار کروائے گا عزادارو ہو گئی بی بی سوار آخری جملے میں بڑا سخت دل ہوں مجھے رونا نہیں آتا اب میری بی بی نے چاہا نا تو گھروں تک روتا جائے گا بی بی سوار ہوئی حسین نے کہا عباس عباس جی میں مولا باہر جاؤ اور ایک اعلان کرو جانتے ہو کون سے اعلان تھا مجھے نہیں پتا تمہیں خطیب سناتے ہیں لیکن بھائی اللہ بیٹھوں کا پردہ سامنے غیرت کا نام خدا عباس باہر نکلا اس وقت دیکھے کہا الحجاب چاروں کونے پہ کا پردہ آسمان کی طرف دیکھے گا الحجاب حسین کی آواز آئی عباس کیا کر رہا ہے کہ مولا دنیا کو کہہ رہا ہوں پردے میں چلے جاؤ آج وہ آ رہی ہے جس کے سر کو کبھی سورج نے نہیں دیکھا سروں کے ماتم کرو کبھی چاند نے نہیں دیکھا آلیوں کی اٹھنی نے باہر قدم رکھا آگے حسین دائیں جانب اکبر بائیں جانب قاسم دیکھا عباس نہیں مل رہا آخری جملہ مجھے سنت کرنی ہے اگر میں اداکاری کروں بی بی کی لعنت ہو مجھ پر جو بندہ نہ رو سکا اس کا اپنا مقدر ہے یا آج میں مر جاؤں گا یا میرے لیے دعا کرو گے کہ کسی نے قاسم کی وفا پڑی ہے حسین نے دیکھا تھا بائیں دیکھا اکبر اکبر جی بابا میرا شیر کہاں آخری جملہ میرا شیر کہاں
اچھا جملہ بدل یا اکبرہ یا اکبر، اے میرے اکبر، حاضر ہے جا حسین، میری بہن کا پردہ کہاں ہے؟ جسے نہیں سمجھ آئی وہ اپنی بات، یا عباس کا اکبر، میرا زور کمر کہاں ہے؟ جو بندہ مجلس میں نہیں آیا، جس کی اب چیخیں نہ نکلے، جب حسین نے دیکھا اکبر زمین پہ بیٹھا ہے، سر سے امامہ اتارا، آریاتی اٹھ رہی ہے، قدموں کے نشان مٹاتا جا رہا ہے، آواز آئی عباس کیا کر رہا ہے؟ کہا مولا آریاتی اٹھ رہی ہے، نشان مٹا رہا ہوں، کسی عرب کا پاؤں میری بیوی کی ہے، سواری کے پاؤں پر نہ حوصلہ اپنے امامے سے زمین صاحب کسی کمینے کا پاؤں، میں تو پڑھ گیا مسائل، میں کیا پڑھوں تم کیا سنو گے؟ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ مصائب نہیں قیامت ہو، وہ لمحہ آنے والا ہے، وہ قیامت آنے والا ہے۔ غازی نے امامہ اتارا، جہاں جہاں سننے گزری سے جاتا ہے، مٹاتا جا رہا ہے۔ میں پوچھوں گا عباس مولا، ابھی تو آلیہ سواری پر ہے، جہاں سے سواری گزری وہاں سے تو نے نشان مٹا دیے، اب رو کے بتا عائشہ